الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب ربنا وأن مولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأهل بيت سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نبی مختار صاحب الولاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ہو نہیں سکتی بیاں ہم سے فضیلت آپ کی کہ حد سے بھی آگے بہت آگے رفعت آپ کی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر میرے بزرگوں دوستو بھائیو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر اس کا کرم اس کی عنایت کہ اس نے ہمیں پھر ایک دفعہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشش دی یہ اس کے کرم کے بغیر نہیں ہو سکتا اس کی عنایت کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی وڈیرے کے گھر جاتا ہے نا تو وڈیرے سے اجازت لے کے جانا پڑتا ہے تو جو کائنات کا سردار ہے کائنات کا مختار ہے کائنات کا لجپال ہے کائنات بنانے والا ہے اس کے گھر بندہ چلا جائے بغیر پوچھے ویسے ہی منہ اٹھائے چلا جائے اور اس کی اجازت ہی نہ ہو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ ہو نہیں سکتا یہ اس کی اجازت ہوتی ہے تو اس کے گھر بندہ جاتا ہے اس کی اجازت ہوتی ہے تو آج کیونکہ 25 ذی الحج ہے یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا اسد اللہ الغالب امام المشارق علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ برادان
حلف اٹھایا تھا اور پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا. یعنی خلافت کے بعد جو خلیفہ مقرر ہوتا ہے، حاکم مقرر ہوتا ہے، وہ حلف اٹھاتا ہے. تو آپ نے جو حلف اٹھایا وہ اس دن اٹھایا، اور اس دن آپ نے وہ بیان جاری کیا. آپ نے کہا کہ میں ان مشرکوں کو اور ان مرداروں کو تخت تک پہنچاؤں گا، تخت موت تک پہنچاؤں گا. ان کو میں سزائے موت دے کے رہوں گا کہ جو میرے بھائی حضرت عثمان کے غدار اور ان کے قاتل ہوئے. ظالموں نے ہر کوشش کی ہر دور میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کے خلاف ہم کوئی نہ کوئی دشمنی کرتے رہیں. اور کیونکہ چند ہی دن رہ گئے ہیں، اور کل کا جو دن ہے، آنے والا جو کل ہے 26 ذی الحج، داماد علی المرتضی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. کون عمر؟ وہ عمر کہ سارے صحابہ، کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہیں، وہ سارے مرید رسول ہیں، اور عمر مراد رسول ہیں. مراد وہ ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ مراد وہ چیز ہوتی ہے کہ جو طلب کر کے دی جائے. مرید، پیروں کے کئی مرید ہوتے ہیں. ایک پیر کے 10 مرید ہوں گے، 50 مرید ہوں گے، 1000 مرید ہوں گے، لیکن وہ مرید، سارے مرید ہوں گے، وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ ہمارا یہ پیر ہو کہ جو اتنا بڑا کامل ہے. ہاں، آج کے دور میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ پیر ہو، ہمارا وہ پیر ہو جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، ہمارا وہ پیر ہو جس کی شان و شوکت اور جس کی شہرت عام ہو، دنیا کے ہر کونے میں اس کی شہرت گھوم رہی ہو، اس کی شہرت کے چرچے ہو رہے ہوں. اور کوئی جو اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا دامن تھامیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. وہ مرید ہوتا ہے، وہ اپنے پیر کا مرید ہوتا ہے، چاہے دنیا کے لحاظ سے چاہے آخرت کے لحاظ سے وہ مرید ہوتا ہے. لیکن وہ مراد وہ ہوتا ہے کہ پیر جس کے بارے میں سوچ کے رکھے، پیر جس کے بارے میں کہے کاش کہ یہ میرا مرید بن جائے، کاش کہ یہ میرا مرید بن جائے. میرا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غلاف کعبہ کو تھامتے ہیں، غلاف کعبہ کو تھام کر پکڑ کر اور خدا تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں، اے میرے خدا، اے میرے رب، اے مجھے پیدا کرنے والے، اے کائنات کو پیدا کرنے والے، میں تیرے سے بہت کم سوال کیا کرتا ہوں، میں بہت کم سوال کیا کرتا ہوں. حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ عرضی پیش کیجئے، آپ اپنی مراد پیش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ انما نقاسم اللہ یوتی، اللہ نے سارے خزانوں کی کنجیاں محبوب کائنات کے ہاتھوں میں رکھ دی ہیں، پھر محبوب تقسیم کرتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، محبوب کو خیر کثیر میرے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے. اب محبوب مانگے تو صحیح، کیا مانگتے ہیں؟ میرے محبوب کہتے ہیں کہ ہمیں عمر بن خطاب مل جائے، ہمیں عمر بن خطاب مل جائے. کون عمر؟ کہ جو کافروں کے لشکر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ عمر کہ وہاں پہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، اور جس مجلس میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ کون ہے جو معاذ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد بن ابو عبداللہ بن عبد المطلب کو گرفتار کر کے یا معاذ اللہ شہید کر کے ہمارے پاس ان کی گردن مبارک لے آئے، تو ہم اسے انعامات سے نوازیں گے. وہاں یہ اعلان ہو رہا ہے، اور اس مجلس میں عمر بھی تشریف فرما ہے. وہاں یہ اعلان ہو رہا ہے اور عمر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں میرے محبوب نے کعبے کا غلاف تھاما ہوا ہے، غلاف کعبہ تھام کر میرے محبوب دعا مانگ رہی ہیں کہ اے اللہ،
عمر بن خطاب ہمیں عطا کر دینا، اس کے ذریعے اسلام کو تقویت بخش دے، اس کے ذریعے کیف و کسرا میں لرزہ طاری کر دے، اس کے ذریعے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، وہ عمر ہمیں عطا کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول کر لی۔ اب مراد رسول وہاں پہ تشریف فرما ہے، مراد رسول یہاں میرے مصطفیٰ مراد مانگ رہی ہیں، وہاں پہ کفار نے اعلان کر دیا۔ جب اعلان کیا کسی نے کہا کہ وہ تو معاذ اللہ یہ وہ ہے، انہوں نے اپنے ملفوظات بکے، انہوں نے اپنے جو احراف بکنے تھے بکتے رہے، اور کسی نے کہا کہ وہ تو جادوگر ہے، اس کے پاس جو جاتا ہے اس کے جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ لیکن عمر پہ آج تک کسی کے جادو کا اثر نہیں ہوا، عمر پہ آج تک کسی کے جادو کا اثر نہیں ہوا۔ آج عمر کو ہی بھیجتی ہے، عمر کو بھیجتی ہیں، اس پہ کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب وہاں سے نکلتے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، تیز رفتار گھوڑا ہے، تیز رفتار گھوڑے پر ہاتھ میں تلوار تھامے ہوئے تیزی سے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم کا دیدار کرنے چلی ہیں۔ آج میرے محبوب نے ادھر دعا مانگی ہے، وہاں سے عمر چلی ہیں، یہاں یہ دعا ہو رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں عمر بن خطاب عطا کر دے۔ وہاں عمر بن خطاب چلا آیا ہے، وہاں عمر بن خطاب چلتے جب ہاتھ میں تلوار ہے، ایک راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا عمر اے عمر بن خطاب آج بڑی تیز دہار اور گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہو، بڑی تیزی سے جا رہے ہو، بڑے جلال میں نظر آ رہے ہو، آج کیا معاملہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے وہی الفاظ جو کفار نے کہہ کے بھیجے تھے، آپ نے وہ الفاظ جب دہرائے تو وہ شخص جو سامنے کھڑا تھا اس نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہی ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہی ہیں جس نبی کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو، جس نبی کو معاذ اللہ تم یہ کہہ رہے ہو، وہ تو اسی کا کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اچھا یہ بات ہے، فوراً اپنی بہن کے گھر چلے گئے، بہن کے دروازے کو دستک دیتے ہیں، بہن اندر موجود ہے۔ بہن نے کہا جب حجاب کیا، بہن نے حجاب کر کے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ اے عمر آج بڑے جلال میں آئے ہو، بھائیا آؤ اندر بیٹھو۔ بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، بہن کو عمر بن خطاب کہنے لگے یہ کاغذ کا نسخہ جو ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بہن نے کہا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی دارین کتاب ہے۔ اب کتاب مکمل تو اس وقت نہیں ہوئی تھی، لیکن کچھ جو آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی وہ ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی ہیں، میں ان کو پڑھتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اللہ جو اللہ ایک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا کلام پڑھ رہی ہوں۔ عمر کہنے لگے یہ کلام مجھے بھی تو دکھاؤ، میں بھی پڑھوں گی۔ میں نے کہا ایسے نہیں دوں گی۔ اچھا کیسے دو گی؟ کہا پہلے غسل کرو، پہلے جا کے پاک ہو، وضو کرو، پھر اس نسخے کو ہاتھ لگانا۔ اب عمر بن خطاب جلال میں آگے بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ کافی دیر بعد جب عمر بن خطاب بھی تھک گئے تو مان گئے کہ یہ عشق بلال والا عشق ہے، یہ عشق بلال والا عشق ہے۔ یہاں پہ کوڑے کھا کے بھی اگر یہاں پہ کانٹوں پہ لٹایا جائے تو پھر بھی بلال کہتے ہیں ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ یہ اپنے ذہن میں خیال سوچتے ہیں کہ جا کے اس نبی کو دیکھو تو صحیح وہ ہے کیسا۔ اب خیال تھوڑا سا بدل گیا، اب خیال یہ آیا کہ جا کے اس کو دیکھو تو صحیح وہ ہے کیسا، اتنا سونا ہے کہ کیا، جا کے دیکھو تو صحیح۔ حضرت عمر بن خطاب نے غسل فرمایا، غسل فرما کے وہاں سے بہن کی گھر سے چلتے ہیں۔ اب آگے آئے، جب حضرت دارالشام کے سامنے پہنچے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے پیارے چچا ہیں، انہوں نے دیکھ لیا اور کہا کہ حضور عمر بن خطاب آیا ہے۔ اب حضور جان گئے کیونکہ دعا میرے محبوب نے مانگی تھی، کسی عام شخص نے دعا نہیں مانگی تھی، میرے محبوب نے مانگی تھی۔ اس محبوب نے اس رب سے دعا مانگی ہے جو محبوب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گر جائے تو اللہ کہتا ہے سر اٹھا دے محبوب، اب تیرے
سر جھکا ہوا اچھا نہیں لگتا، اب سر اٹھا لے، تیرے آنسو اب اتنے گر گئے ہیں کہ ہمیں آنسو پوچھنے کے لیے ہم نے اتنے فرشتے بھیجے، وہ آنسو پوچھتے ہی پوچھتے فرشتے تھک گئے ہیں، تیرے آنسو ختم نہیں ہوتے، اب تو سر اٹھا لے، اب تو سر اٹھا لے۔ یہ محبوب رب العالمین، جو محبوب رب العالمین ہے، یہ ان کا انشان ہے۔ اب محبوب رب العالمین نے کہا کہ عمر کو آنے دو۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا اچھا ہے۔ وہ صاحب جو دروازے پہ کھڑے تھے ان کو کہنے لگے کہ دروازہ کھولو، اگر عمر نیک ارادے سے آیا تو اسے آنے دو، اگر اس کا ارادہ تھوڑا سا غلط ہوا تو اسی کے تلوار لے کر اس کا گلا قلم کریں گے۔ اب جب دروازہ کھلا، سامنے میرے محبوب تشریف فرما ہے، سامنے دیکھا، سامنے میرے محبوب کو جو دیکھا تو کہا کہ یہ تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فوراً ہاتھ سے تلوار کام کے گر گئی اور فوراً سجدے میں گر گئے۔ کہا کہ محبوبہ اب تو اپنا بنا لے، محبوبہ اب تو اپنا بنا لے، اب تو میں تیرے در پہ آ گیا۔ یہ مراد رسول ہے، میرے محبوب نے انہیں مان کے دیا ہے۔ تو پھر جب مان کے دیا جاتا ہے تو پھر ایسا شخص مان کے میرے محبوب نے نہیں دیا۔ ہم تو کسی کو مان کے بھی دیں گے، کسی کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے، اپنے ساتھ شامل کریں گے، اپنے ادارے میں شامل کریں گے، اپنے معاملات میں شامل کریں گے، کوئی مال و زر دیکھ کر شامل کریں گے، کوئی کام کاج دیکھ کر اس کا شامل کریں گے۔ میرے محبوب نے جو کام دیکھا، میرے محبوب جانتے تھے کہ اس کے ذریعے اسلام کو تقویت بخشے گی، اس کے ذریعے۔ اب وہاں پہ 40 بندے پورے ہو گئے، اب مسلمان 40 پورے ہو گئے۔ جب مسلمان 40 پورے ہو گئے، اس وقت ایک بند کمرہ تھا جہاں پہ بیٹھ کے مسلمان عبادت کیا کرتے تھے۔ مسلمان جب باہر بھی نکلتے تو چھپ چھپا کر اپنی عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے کہ ہر طرف کفار ہیں، دنیا میں ہر طرف کفار ہیں۔ یہ 40 مسلمان ہیں، 39 پہلے تھے، اب عمر 40 میں ہو گئے۔ جب عمر نے اسلام قبول کر لیا نا تو دوسرے دن حضرت بلال حبشی سے کہنے لگے اے بلال آج کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دو، کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دو۔ جب بلال حبشی نے اذان کی یہ پکار سنی اور عمر بن خطاب کی یہ پکار سنی اور کہنے لگے کہ ہر طرف کفار ہیں، میں کیسے کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤں، ہر طرف کہنے لگے کہ کیا تم کفار سے ڈرتے ہو؟ کہا نہیں کفار سے ڈرنے والا تو نہیں ہوں، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، ڈرتا نہیں ہوں، لیکن اس وجہ سے کہ ہر طرف کفار ہیں اور ہم کم تعداد میں ہیں اور محبوب کائنات صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف کوئی چوٹ نہ پہنچے، اس وجہ سے محبوب کائنات نے یہ الفاظ مبارک سن لیے اور محبوب کائنات کہنے لگے اے بلال تم نے سنا نہیں عمر کیا کہہ رہا ہے، تم نے سنا نہیں عمر کیا کہہ رہا ہے۔ اب بلال حبشی نے جب سنا تو فوراً کعبے کی چھت پہ چلے گئے اور کعبے کی چھت پہ جا کے اذان کی آواز گونجنے لگی۔ اب ہر طرف اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی۔ بلال کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دینا جب شروع ہوئے نا، کفار نے دیکھا، کفار اپنے گھروں سے بڑی تیز رفتار سے تلواریں میان سے نکال کے باہر آگے۔ آج مسلمانوں میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ مسلمان کعبے بھی آگے ہیں، کل تک جو بند کمرے میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے آج کعبے پر آگے ہیں۔ آج آؤ تو صحیح ان کی جرت تو دیکھو، آج ان کی اتنی جرت کیسے آگے ہی ہے۔ اب جب آگے آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، دونوں ہاتھوں میں تلواریں، دونوں ہاتھوں میں تلواریں، اور کہا کہ آج جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے، جس نے اپنے گھر کی سرداری ختم کرانی ہے، وہ آج عمر کے سامنے آ جائے۔ دیکھا جب عمر کو، آج عمر جلال میں ہے، فوراً بھاگے۔ یہ وہ عمر ہے کہ جس کے بارے میں محبوب کائنات نے کہا تھا کہ اسے دیکھ کر شیطان بھی رستہ بدل دیتا ہے، اسے دیکھ کر شیطان بھی رستہ بدل دیتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے کہ جن کے بارے میں میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اگر عمر کی نیکیاں، عمر کی شان، عمر کی عظمت، عمر کی رفعت
عمر کے مقام اگر جبرائیل امین بھی 950 سال لکھتے رہیں وہ شان ختم نہیں ہوتی. یہ وہ عمر ہے جن کی یکم محرم شہادت ہے اور 26 ذوالحج جن کو پہلا بار ہوا، جن پہ نماز آپ پڑھا رہے تھے، ظالم نے وار کر کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، پھر آپ کچھ دن بیمار رہے اور پھر جام شہادت نوش فرما لیا. یہ وہ عمر ہے کہ کفار بھی سامنے آ کے وار نہ کر سکتے تھے، اور کفار بھاگے، کہا کہ آج عمر جلال میں ہے، عمر کے سامنے نہیں جانا. یہ وہ عمر ہے جسے کیف و کسرا آج بھی درستا ہے. جب حضرت عمر فاروق کا انتقال ہوا تھا، شہادت ہوئی تھی، تو اس وقت کا ایک یہودی بہت پائے کا عالم تھا، اس نے لکھا تھا، اس نے کہا 6 مہینے اگر عمر اور زندہ رہ جاتا نا تو کائنات میں ہر طرف کفار ختم ہی ہو جاتے، کفار کا نام و نشان ہی ختم ہو جاتا. اور آج کا انگریز لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جو عمر بن خطاب جو اسلامک ہسٹری میں ایک چرچا ملتا ہے ایک شخص کا اسلامک تاریخ میں، وہ عمر اگر آج دوبارہ واپس آ جائے تو کفار ختم ہی ہو جائیں، کفار ختم ہی ہو جائیں. یہ وہ عمر کا مقام اور یہ شان، یہ وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر بن خطاب کو محبوب کائنات نے عدل و انصاف کا پیکر بنایا تھا. میرے محبوب نے خود بھی عدل و انصاف کیا ہے، میرے محبوب نے خود بھی عدل و انصاف ایسا قائم فرمایا ہے کہ میرے محبوب خود کو بھی پیش کر دیتے ہیں انصاف کے لیے، خود کو بھی انصاف کے لیے پیش کرتے ہیں. حضرت محبوب کائنات صاحب العلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اعلان کرتے ہیں، آپ حجرہ حضرت عائشہ کے اندر ہیں اور آپ نے ایک ساحل کو بھیجا اور کہا کہ جا کے اعلان کر دو، مدینہ شریف میں ہر طرف آواز بلند کر دو، ہر طرف یہ صدا لگا دو کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صاحب الولاق آج سب کو مسجد نبوی میں اکٹھا ہونے کی دعوت دے رہی ہیں، سب مسجد نبوی میں آ جائیں. صحابہ دوڑے چلے آئی کہ آج کہیں کچھ جنگ کا معاملہ ہے یا کیا معاملہ ہے، جا کے حضور کا پیغام سنیں. اب حضور دونوں طرف سے صحابہ نے پکڑ کر آ کے ممبر پہ بٹھایا، حالت علیل ہے. میرے محبوب ممبر اقدس پر تشریف فرما ہوئے، میرے محبوب نے اعلان کیا. میرے محبوب کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے تم تک جو دین پہنچاتا آنا تھا میں نے پہنچا دیا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے. لیکن اس دوران مجھ سے کسی قسم کی کسی کی تعزیت ہوئی ہو، کسی قسم کی کوئی کسی کے ساتھ غلطی ہوئی ہو تو وہ بدلہ لے سکتا ہے. میرے محبوب نے یہ نہیں کہا کہ آج مجھے معاف کر دے، میرے محبوب کہتے ہیں کہ آج بدلہ لے سکتا ہے. جب ہم خود کو انصاف کے لیے پیش کریں گے نا، پھر محبوب کائنات کے بعد آج کے دور میں بھی انصاف کا پیکر ملے گا. آج کے دور میں بھی انصاف تب ملے گا کہ جب ہم خود کو انصاف کے لیے پیش کریں گے. میرے محبوب نے اعلان کیا، ایک صحابی اٹھے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، ایک جنگ کے دوران آپ صفیں درست فرما رہے تھے، اس دوران آپ نے مجھے ایک کوڑا مارا تھا، ایک کوڑا مارا تھا آپ نے اس دوران جب جنگ کے لیے آپ صفیں سیدھی کرا رہے تھے، تو آج میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں. میرے محبوب نے فوراً بلال کو کہا، اے بلال، جو فاطمہ کو کہو، میری شہزادی جنت کی مالکہ کو کہو کہ وہ کوڑا دے کر بھیجیں کہ لے آؤ اور اس صحابی کو دو اور آ کے دو، یہ مجھ سے بدلہ لی. اب میرے محبوب نے یہ نہ کہا کہ اچھا کوئی رقم و دینار لے لو یا کچھ ایسا ویسا. میرے محبوب انصاف کے لیے خود کو پیش کر رہی ہیں. اب وہ جب بلال حبشی کی آنکھوں سے آنسو ہیں، سارے صحابہ اس صحابی کی طرف دیکھتے ہیں کہ اے صحابی تجھے کیا ہو گیا ہے، آج حضور سے بدلہ لینے چلا ہے، جو جان رحمت ہیں، جو جان کائنات ہیں، ان سے بدلہ لینے چلا ہے. آج تجھے کیا ہو گیا ہے، آج تجھے کس چیز نے بہکا دیا ہے؟ حضرت بلال حبشی
پہلے تو وہاں پہ کھڑے ہوئے، جسم پہ لذت آ رہی ہے، حضور سختی سے حکم دیتے ہیں بلال جاؤ، میں نے تجھے جو حکم دیا ہے وہ میرا حکم پورا کرو۔ اب بلال حبشی جاتی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت سے کہتی ہیں کہ حضور درہ مانگ رہی ہیں، حضور کوڑا مانگ رہی ہیں۔ اب بلال حبشی نے وہاں جا کے جب صدا لگائی تو حضرت سیدہ کائنات کہتی ہیں حضور کی حالت تو بہت نازک حالت ہے، حضور تو بیمار ہیں، حضور کی حالت تو بہت علیل ہے، جنگ کا عالم بھی نہیں ہے، کہیں جنگ پہ بھی نہیں جانا، کیا وجہ ہے؟ حضرت بلال حبشی نے کہا آج ایک صحابی نے بدلہ لینے کا کہا ہے، وہ صحابی بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات اپنے دونوں شہزادوں کو، حضرت امام علی مقام امام حسن کو اور امام حسین کو ساتھ بھیج دیتی ہیں۔ وقت مختصر ہے، واقعہ لمبا ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی کے ساتھ اپنے دونوں شہزادے، حضرت سیدہ کائنات کے دونوں شہزادے امام علی مقام امام حسن اور امام حسین دونوں کو ساتھ بھیجا اور ساتھ کہا کہ جاؤ میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم کے سامنے تم کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ آج محبوب کائنات پہ وار نہ کرنا، آج ہم پہ وار کر کے ہم سے بدلہ لے لو، محبوب کو کچھ نہ کہنا، محبوب کے جسم پہ کچھ نہ کرنا۔ اب جب وہ لے کر آئے، وہ درہ لے کر آئے، میرے محبوب نے اس درے کو چوما، درے کو چوم کر اس صحابی کے حوالے کیا۔ اب وہ صحابی درہ لے کر آگے کی طرف جب بڑھتے ہیں، حضرت امام علی مقام آگے بڑھتے ہیں، میرے محبوب نے روک دیا، امام حسن آگے بڑھے، میرے محبوب نے روک لیا، امام حسین آگے بڑھے، میرے محبوب نے روک دیا۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر پاؤں سے پکڑ لیتی ہیں اس صحابی کے، کہتی ہیں اے صحابی تجھے کیا ہو گیا ہے، اے صحابی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگے آج بدلہ لے کے رہوں گا، آج بدلہ لے کے رہوں گا۔ جب آگے بڑھے، میرے محبوب نے کہا کہاں پہ مارنا چاہتی ہو؟ میں حاضر ہوں۔ میرے محبوب کائنات کو اس صحابی نے کہا کہ اپنے جسم اطہر سے اپنی پیٹھ مبارک، پشت مبارک ننگی کریں، کیونکہ جب آپ نے درہ مارا تھا اس وقت میری پشت مبارک ننگی تھی، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی پشت مبارک بھی ننگی ہو۔ میرے محبوب نے پشت مبارک ننگی فرمائی۔ جب پشت مبارک سے کپڑا ہٹایا، صحابی چوم کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں آپ پہ وار کر سکوں، میں تو یہ چاہتا تھا کہ چاہتے چاہتے آپ کے جسم اطہر کو بوسہ دے کر جا کے جب قبر میں سوال ہوں گے، پھر ان ہونٹوں سے میں جب جواب دینے لگاؤں گا تو میں کہوں گا کہ ان ہونٹوں کی سرخی، ان ہونٹوں کی سفیدی تو میں بتا نہیں رہی، یہ محبوب کا غلام ہے، یہ محبوب کا غلام ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے محبوب نے خود بھی عدل و انصاف کا پیکر بن کے دکھایا، میرے محبوب نے خود کو بھی انصاف کے لیے پیش کیا۔ جب ہم خود کو انصاف کے لیے پیش کریں گے پھر ہمیں تو حاکم ملیں گے، پھر وہ حضرت فاروق اعظم جیسے حاکم ملیں گے، پھر وہ عمر بن عبدالعزیز جیسے حاکم ملیں گے، پھر ہمیں وہ حاکم مل سکیں گے۔ جب ہم خود کو انصاف سے دور بھگاتے ہیں تو پھر ہم ان حکمرانوں سے کہیں کہ یہ حکمران انصاف کریں گے، یہ حکمران انصاف کریں گے۔ میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات لمبی ہو جاتی ہے، مختصر ایک واقعہ اور آپ کے سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عدالت میں پیش ہوئے۔ وہ عدالت یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق پر کسی نے کیس کر لیا، حضرت ابی بن کعب ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے کیس کر لیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حاکم ہیں، وقت کے حاکم قاضی کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا، آپ دلائل دے رہے تھے اپنے دلائل، جب آپ دلائل دیتے کوئی وقت ایسا آیا کہ آپ کو قسم کھانی پڑ گئی، جب قسم اٹھانے لگے تو جو قاضی بیٹھے ہوئے تھے، قاضی صاحب نے حضرت ابی بن کعب سے کہا، ابی بن کعب سے کہنے لگے کچھ تو رحم کرو کہ یہ وقت کے امیر المومنین ہیں۔ آپ نے فوراً کہا کہ اے قاضی صاحب آپ فیصلہ سنا لیں جو سنانا ہے، اس فیصلے کے بعد آپ چاہے مجھے سزا دیں چاہے مجھے جزا دیں، جو بھی فیصلہ سنائیں گے مجھے قبول ہے، لیکن اس کے فیصلے کے بعد آپ قاضی نہیں ہیں، اس فیصلے کے بعد آپ قاضی نہیں ہیں۔
اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ غازی صاحب نے کہا وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے، میں جب کٹہرے میں کھڑا تھا، آپ نے مجھے امیر المومنین کا خطاب دے کے جانا کیوں؟ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ میں کٹہرے میں ہوں، اس وقت میں مجرم کی حیثیت سے ہوں۔ آج تو وقت کا حاکم جاتا ہے، وقت کا وڈیرا جاتا ہے تو گلے اللہ کے ملا جاتا ہے۔ آج جب یہ اللہ کے ملی جاتی ہیں تو پھر ہم ان حکمرانوں سے انصاف کی توجہ کریں، انصاف کی توقع کریں۔ ہم اپنے آپ اوپر انصاف جب خود اوپر لاگو کریں گے پھر انصاف ہوگا۔ اللہ پاک سے التجا ہے اللہ ہمیں